نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے اور اپنی زبان کو کنٹرول میں لائے۔ انسان کے پورے جسم میں سے دل اور زبان یہ علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے اگر یہ دو چیزیں درست کام کرنا شروع کر دیں، صحیح سمت پر چلنا شروع ہو جائیں، تو پورا جسم اللہ رب العزت کے آگے جھکتے ہوئے اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لقمان حکیم حبشی غلام تھے اور پہلی حکمت جوانی کی جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ آقا نے کہا کہ اے غلام، یہ بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا، سب سے اچھا، سب سے اعلیٰ اس گوشت کا حصہ، اس گوشت کا ٹکڑا، اس بدن کا حصہ وہ لے کر میرے پاس آؤ۔ لقمان حکیم نے بکری ذبح کی، زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ اور ان کے غلام نے دوبارہ پھر کہا کہ یہ لو چھری اور ذبح کرو اس بکری کو، کہ اس کے جسم کا جو خبیث ترین، بدترین حصہ گوشت کا ہے وہ لے کر میرے پاس آؤ۔ تو انہوں نے، لقمان حکیم نے بکری ذبح کی، پھر دل اور زبان لے کر چلے گئے۔ اس پر اس کا آقا بڑا تعجب ہوا، اس کو تعجبانہ لہجے میں دیکھنے لگا، نظر سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے بہترین ٹکڑا حصہ گوشت کا مانگا تو تو نے دل اور زبان لائے ہو۔ اور دوبارہ میں نے بدترین ٹکڑا حصہ گوشت کا مانگا تو پھر دل اور زبان لے آیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب لقمان حکیم نے عرض کیا کہ آقا سلامت، پورے جسم میں سے دل اور زبان یہ واحد وہ حصے ہیں، اگر یہ اچھے بن جائیں تو پورے جسم میں اس سے بہترین اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بدترین بھی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ دل اور زبان انسان کے جسم کے اندر وہ واحد وہ حصے ہیں، وہ ٹکڑے ہیں
جو جن کا مقابلہ ہر لحاظ سے نہیں کیا جا سکتا، اور جن کی فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنا دل اور زبان کو درست رکھو تاکہ پورا جسم صحیح معنی میں اپنا کام کرتا رہے۔